بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں مشکات المصابیح میں ہم کتاب الحج کے حوالے سے احادیث پاک کا ذکر کر رہے تھے۔ آج کتاب الحج کے ذیل میں باب الاحرام والتلبیہ یعنی احرام اور تلبیہ کے حوالے سے احادیث پاک کا ذکر ہوگا۔ احرام تحریم دونوں کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حرام کر لینا، جسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، نماز کی جو پہلی تکبیر ہے کہ اس تکبیر کے بعد اب ہمارے لیے کھانا پینا بولنا سارا حرام ہو گیا، ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو احرام بھی اصل میں اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگانے کا نام ہے۔ میں نے احرام پہن لیا ہے، اب میں فلاں فلاں کام نہیں کر سکتا ہوں، تو احرام بھی کچھ چیزوں کو ہم پر حرام کر دیتا ہے۔ اس لیے دونوں لفظ احرام اور تحریمہ کا جو اصل روٹ ورڈ ہے وہ حرامیم حرام سے نکلا ہے یہ لفظ۔ جہاں تک احادیث پاک اور جو تلبیہ کا لفظ ہے، تلبیہ یہ عربی زبان میں باب تفعیل کا مصدر ہے، لبا یلبی تلبیہ، جس کا معنی ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک کی آواز بلند کرنا، اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ عرب کی زبان میں بڑی جامعیت ہے، بڑی وسعت ہے، وہ ہر چیز کا نام رکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تسبیح پڑھنا، یعنی تسبیح پڑھنے کا معنی سبحان اللہ کہنا ہے۔ ہم تو ہر چیز پڑھنے کو تسبیح کہتے ہیں نا، ہم نے تو ویسے اس شمار کنندہ کا نام ہی تسبیح رکھ دیا ہے، وگرنہ تسبیح کا معنی ہوتا ہے سبحان اللہ کہنا۔ الحمدللہ کہنے کو تحمید کہتے ہیں، اللہ اکبر کہنے کو تکبیر کہتے ہیں، لا حول ولا قوہ کہنے کو حوقلہ کہتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے انہوں نے الگ الگ نام رکھے ہوئے ہیں، یہ عرب زبان کی وسعت ہے۔ تو لبیک اللہم لبیک کے لیے وہ تلبیہ کا لفظ بولتے ہیں۔ تو احرام اور تلبیہ سے متعلق چند احادیث پاک کا ذکر ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خوشبو تیار کیا کرتی تھی۔ آپ کے احرام کے لیے احرام باندھنے سے پہلے یہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو خوشبو لگانا بھی منع ہو جاتا ہے، خوشبو کا لگانا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ مگر ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احرام باندھنے سے پہلے احرام کو پہلے سے خوشبو لگا کے رکھ دیتی تھی۔ اب فرق یہ پڑ رہا ہے، جب احرام باندھ لیا اور تکبیر کہہ لی تو اس کے بعد تو خوشبو لگانا منع ہو گیا، لیکن اس سے پہلے اگر لگا کے رکھا ہوا ہے اور خوشبو والا احرام پہننا تو اس سے کوئی حرج نہیں۔ خوشبو احرام کے بعد لگانا منع ہے، احرام پہننے کے بعد منع ہے۔ پہننے سے پہلے اگر احرام کو خوشبودار کر لیا جائے تو نہ صرف یہ کہ منع نہیں بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت کے اندر شامل ہو جاتا ہے، چونکہ آپ نے اسی طرح ہی استعمال فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تلبیہ کہہ رہے تھے اور آپ کے الفاظ یہ تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آگے پھر لبیک پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ لا یزید فرماتے ہیں کہ آپ ان الفاظ پر اضافہ نہیں کرتے تھے، اگر کوئی اپنی طرف سے اس میں اور اضافہ کرے گا تو وہ خلاف سنت ہوگا۔ یہی الفاظ تلبیہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق کہ جو میں نے آقا کریم علیہ السلام کی زبان سے سنا، الفاظ تلبیہ۔ اب آگے جو حدیث آ رہی ہے اس میں یہ بحث ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تلبیہ کا آغاز کب کرتے تھے، یہ لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کب کرتے تھے، اس کا آغاز کب ہوتا تھا۔ تو انہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں مبارک جب رکاب میں داخل کرتے، یعنی سواری پر بیٹھے اور سواری پر پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، رکاب کہتے ہیں جس پہ پاؤں رکھتے ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ جب پاؤں رکھ لیتے اور آپ کی ناکہ مبارکہ یعنی آپ کی اونٹنی سیدھی کھڑی ہو جاتی تو آپ مسجد ذوالحلیفہ کے پاس سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔
اب یہ اس کے اوپر آرام میں اختلاف ہے. یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ہم طریقہ کیا ہے احرام باندھنے کا؟ احرام باندھ کے آپ نفل پڑھتے ہیں، نفل پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں. تو احناف کی تحقیق یہ ہے کہ نفل پڑھنے کے بعد جب سلام پھیر لیا تو تلبیہ کہنا چاہیے. احناف، ہمارا موقف یہ ہے. جبکہ شوافع اور دیگر لوگ کہتے نہیں، جب سواری پہ سوار ہو جائیں اور سواری جب روانہ سفر ہونے لگے، پراپر آپ بیٹھ جائیں اس کے اوپر، تو پھر جا کے آپ تلبیہ پڑھیں. ان کا موقف یہ ہے. اب وہ جو یہ کہتے ہیں کہ نفل کے بعد نہیں بلکہ سواری پر بیٹھنے کے بعد حضور نے تلبیہ پڑھا تھا، تو وہ یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں. اب یہ شوافع کے موقف کی دلیل ہے کہ سرکار نے ناکہ پر، اونٹنی پر بیٹھ کر جب اونٹنی سیدھی کھڑی ہو گئی تب سرکار نے لبیک اللہم لبیک کی آواز کو بلند کیا. اچھا، اب یہاں پر احناف کے موقف کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ تو شوافع کو سپورٹ کر رہی ہے نا کہ آپ نے نفلوں کے بعد نہیں پڑھا، سواری پر بیٹھ کے پڑھا. احناف کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے. یہ روایت ہے عبداللہ بن عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. احناف کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی تھے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ملے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عرض کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم کے نماز کے بعد تلبیہ کہنے یا اونٹنی کی پشت پر ٹھیک طرح بیٹھ جانے کے بعد تلبیہ کہنے میں اختلاف کیا ہے. اب تابعی کا سوال سمجھیے، تابعی کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں حیرانی ہوتی ہے صحابہ کرام پر کہ اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ سرکار نے نفل کا سلام پھیر کے تلبیہ کہا تھا یا سواری پر بیٹھ کے کہا تھا. اس بات پر بھی اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں سواری پر بیٹھ کے کہا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نفل پڑھنے کا سلام پڑھنے کے بعد کہا تھا. اب تیسرے زمانے والا، اگلے زمانے والا، صحابہ کے بعد والا تابعی تعجب کر رہا ہے کہ یار اس بات پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا ہے. انہوں نے جواب میں کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے میں حضور نبی کریم کے تلبیہ کہنے کی حقیقت کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. آپ نے احرام کی 2 رکعت سے فارغ ہونے کے بعد تلبیہ کہا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں آپ نے احرام کی 2 رکعت سے فارغ ہونے کے بعد تلبیہ کہا. اسے کچھ لوگوں نے سنا جو حضور کے قریب تھے. یہ حضور کے آخری یہ جو حجۃ الوداع ہے، آپ جانتے ہیں اس میں کتنے لوگ تھے؟ جب سرکار نکلے مدینہ منورہ سے، جہاں تک نگاہ جاتی تھی ساری سر تھے لوگوں کے، اور اس زمانے میں 1 لاکھ سے اوپر بندہ اکٹھا ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1,24,25 ہزار بندہ اکٹھا ہو گیا اور وہ سرکار کے ساتھ نکلے، اور پھر رستے میں بھی کچھ لوگ ملتے چلے گئے اپنے علاقوں کے ساتھ. تو اتنے لوگ سارے کے سارے ایک وقت میں تو نہیں سن سکتے تھے حضور نے کب تلبیہ پڑھا. بھی مسجد ایک چھوٹی سی ہے، ظاہر ہے کہ جو قریب لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے ہی سنی ہوگی آواز تلبیہ کی کہ حضور نے کب کہا. تھوڑے لوگوں نے اس ٹائم سن لیا. پھر جب آپ سواری پر بیٹھ گئے اور آپ نے لبیک اللہم لبیک کہا تو زیادہ لوگوں نے پہلی دفعہ سنا کہ حضور نے اب تلبیہ کہا ہے. اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ لوگ بہت زیادہ تھے، رش بہت زیادہ تھا. کچھ کو پہلے والا سنائی نہیں دیا جو سرکار نے نماز کی نفل کا سلام پھیر کر پڑھا تھا، اور کچھ نے وہ سنا جو حضور نے سواری پر بیٹھ کر پڑھا تھا. تو جنہوں نے پہلی دفعہ سواری پر بیٹھ کر لبیک کی آواز سنی، ظاہر زیادہ لوگوں نے وہ آواز سنی ہوگی وہ اوپر بیٹھ کے آپ نے پڑھی تھی اور آواز بھی اونچی سرکار کی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ سرکار نے پہلی دفعہ یہاں پڑھا ہے، وہ والا ان کو سنا ہوا نہیں تھا. عبداللہ بن عباس کہتے میں تو حضور کے گھر کا بندہ تھا، میں تو ساتھ تھا سرکار کے، اس لیے مجھے سب سے زیادہ پتا ہے سرکار نے سلام پھیرنے کے بعد بھی پڑھا تھا اور پھر سواری پر جب بیٹھ گئے تو پھر پڑھا تھا. اور جب آگے ایک مقام آیا انہوں نے اس کا ذکر کیا، اس مقام کا نام تھا بیدا. جب وہاں پر پہنچے سرکار نے پھر پڑھا. اب جب وہ تھوڑا سا آگے نکل گئے، یعنی مسجد سے آگے نکل گئے بیدا کے مقام پہ، سرکار نے پھر دوبارہ لبیک اللہم لبیک کہا. اب وہاں پر مجمع زیادہ اکٹھا ہو چکا تھا، کچھ لوگوں نے پہلی دفعہ وہاں سنا، انہوں نے کہا نہیں حضور نے یہاں پہ کہا تھا. اختلاف اس وجہ سے ہے کہ لوگ زیادہ تھے، جس نے جہاں جہاں سنا اس نے وہاں وہاں کا بیان شروع کر دیا کہ میں نے حضور کو وہاں پر تلبیہ کہتے ہوئے سنا تھا. تو احناف کی جو تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ ہم جب نفل پڑھ لیتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں تلبیہ کہتے ہیں اور پابندیاں شروع ہو جایا کرتی ہیں. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احکامات دین اور آقا کریم کے فرمودات کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.